کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا۔ فرمایا کہ سماعت اے جڑی تسی سننے ہو گلاں، اے جڑی ویکھنے ہو اکھیاں نال، تے دل وہی نفس، فؤاد وہی نفس جو ہے اس کو، جو محلے فہم ہے، جہاں سے انسان ساری چیزیں سمجھتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، وہ نفس ہے، وہ فؤاد ہے۔ اس تے سوال اسی وہ سماعت، حالانکہ سماعت سننا جو ہے یہ ایک عمل ہے۔ کل سنے بننا تسی سارے آخسو بھائی کس گل واہ پہ گیا، واہ بچ آیا ہے، کس واہ کی ساڈا واہ کس نال پہ گیا ہے؟ واہ بچ آیا ہے، مولوی ڈاڈا ہے، پیر ہے، پتہ نہیں کہ شہر ہے، واہ کر رہے گل بھائی۔ گل سن، ان السمع سننا، سماعت بڑی گل سننے پہ ہوتا تساں نا جڑا اے سننا ہے نا، اے تو ساڈی سماعت ہے جو سن رہے ہو۔ والبصر اے ویکھ رہے ہو تسی، اے تہاڈا ایک عمل ہے۔ اے عمل جس لئے ایک چیز ویکھ رہے ہو، عمل ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ تو گیا غائب ہو گیا۔ اللہ نے میں اس کو پوچھتا ہوں ان السمع والبصر والفؤاد، میں انہاں کو پوچھتا، نہ کنے کو پوچھتا، نہ اکھیاں کو پوچھتا، انہاں جڑا کام کیتا ہے ویکھنے نا، وہ جڑا عمل ہویا ہے، اس عملہ میں روک کنساں۔ کنج روک سے بندہ آنا ہے، کنج روک سے میں کہا سٹیل نہ بٹن دبزی، جڑا عمل سٹیل نہ بٹن دبو تے او جڑا منظر ہے اتھے ہی رک جاندہ ہے۔ اے تا انگریز بھی کر رہے ہیں، انگریز کر چکے ہیں آج کل، وی سی آر آئیں تسی دیکھتے ہو۔ تے میں کہا جڑی اس دی مخلوق ہے، او سٹیل دا بٹن دبا کے ایک منظر نو روک سکتی ہے، تے جڑا اس دا خالق ہے او عمل سماعت اور بصارت اور فؤاد دے مناظر سماعت روک کے انہاں کو سوال نہیں کر سکتا۔ کل اولئک عنہ کان مسئولا۔ پوچھا ویسے محل اے جسم جڑا ہے، اس وچ روح اے وے تے ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ تسی فیکٹری دے لوگ ہو، بڑی گل تے غور کرے ہو، اے اس جسم میں روح ہے، روح اے پاور ہے، یہ جسم کے اندر موجود ہے، یہ اندر ہے تو ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ بٹن آف، ساری مشین اتھے ہی بند۔ ٹھیک ہے، یہ مشین کتنے تک چلانی تساں؟ تو انہوں پتہ ہوندہ ہے پروگرام اس مشین دا کتنے تک چلانا ہے۔ اس بعد بٹن آف کر دیو، وڈے تو وڈی قوی ہیکل کروڑا منا دی مشین جڑی وہ بھی بند، تے نکے خراداں تے پرزیاں تک نکے نکے کام کرنے والی وہ بھی بند۔ بند جے چلو بٹن آن کر دیو تے وڈیاں بھی چل پئیاں تے چھوٹی تو چھوٹی بھی چل پئی۔ گل سمجھی نہیں؟ یہ جو اللہ نے جسم انسان کا بنایا ہے، باڈی جو ہے، اس کے اندر جو کچھ فٹ کیا ہے یہ پہلے فٹ کرتا ہے۔ تسی تکو نا جی بڑی گل سنو، اے آنے نا کہ بڑا سائنسدان سائنس بڑے مقام تے پہنچ گئے، سائنس مقام تے نہیں پہنچی۔ سائنس اللہ دی تخلیق وچ جتنا انہاں غور کیتا ہے، اس دی تخلیق نو ویکھ کے نقل لائی ہونا۔ اس دی دلیل میں دینا، ماں دے رحم وچ بچہ قرار جس لئے پاندہ ہے، نطفہ، مضغہ، علقہ، مختلف مراحل میں گزرتا ہے جی، لوتھڑا ہوندہ ہے، پھر اس سے گوشت، پھر اس کی ہڈیاں بن دیاں، الذی خلقا کا فسوا کا فعدل فی ای صورت ما شاء رکب، انہاں مراحل گزار کے پھر صورت دینا۔
چوتھے مہینے دے قریب بن کے اس وچ سا پیندا ہے. پہلے اس کی باڈی تیار ہوندی اندر، اے نہیں کہ ایویں لوتھڑا جا رکھ کے جناب وہ تو اس وچ بھی پھوک مار سکتا ہے، وہ تو اس وچ مار سکتا ہے. مالک جو ہویا یہ جے کہے جی میں چبلا تکنا نا، میں آخو انساناں نے روح پینا تا ٹبیاں چلا پھوک مار چھوڑی، ٹبیاں پھوک مار چھوڑی، ایویں نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑو نہ تھا تے چنگا ٹکا کے پوری طرح بناوے نا جسام مکمل کر کے بناوے تے پھر پھوک مارنا ہے آزان پڑھنے تو بعد، پورے پراسس گزار کے اساں مکمل جس لئے اس دے آزا ہو جاندے پھر اس وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح سٹدا ہے. پھوک دا مقام تک کیا نہیں، پھوک دے اے جڑا پھوکاں دا منکر ہے جڑا ٹولا اس پایا ایک الگ رولا آنے تو پھوک کیا کرنی وہ تے اللہ سا پانا تے کنج پانا ہے، کوئی بجلی لانا ہے، بجلی نہ تو بندہ مار بننا ہے، پھوک مارنا ہے کیونکہ پھوک زندگی دیتی ہے اور انسان اسی پھوک پر قائم ہے، ہر انسان اسی پھوک پر قائم ہے. اے جڑی ایڈ کر رہے ہو کڈنے ہوتے پانے ہو پھوکتے ہی جینے پہ جڑے آنے نا سی پھوکا چ نہ آنے ہوئے پھوک نکل ونجے تے ختم ہوئے ہو. پھوکا تسی پے ہو 24 گھنٹے پھوکا چو تے جڑے آنے نا سی پھوکا نہ مننے ہاں پھوکا نہیں مننے ہوتے پھوکا کٹنے کیوں پے ہو. اے پھوک باہر نہیں اندر نہیں باہر رہ ونجے ہیں جی تے باہر علی اتھے ہی رہ ونجے اندر نہ آوے گئے تو اڈے اللہ مسئلہ ختم. اے پھوکا نہ آنا جانا ہے اللہ دی ماری پھوک ہے نا. اتنا کچھ ہونا ہے 4 مہینے نہ بچہ اس پھوک مارنا ہے 80 سال 100 سال کٹ بننا ہے بندہ. اے اتنی کولی تو اس پھوک ایسا نہیں پھوکا نہیں تو آواز آنی نا کئی کر رہے اللہ نہیں پھوکا نہیں آواز آئی کدے ہائے ہائے. سنو اللہ جی یہ پھوکا مار رہا ہے وہ جعلی صوفیو جعلی پیرو. میں لندن خطاب کیتا اتھے اصل بیٹھے بڑے ماشاءاللہ میں اور کیا آکھاں آنکھوں لگے کہ میں فون اتے پھوک مارنا میں فون تے پھوک مارنا تے مریض اتھے ہونا تے او بندہ والو ہونا. میں کہو ایک مہربانی کرو انہاں کن چلو 1 کروڑا تے خربہ روپے اسپتالاں تے ضائع پہ ہونے اس بندے کن چلو میں جمعہ پیر میر علی شاہ نے کہا ضرور ہاں لیکن میں بڑا نالائق ہاں میں تے کام کوئی نہیں جڑا وسب نہ چے. اسی تو آپ بیمار ہونے ہیں ڈاکٹر کو دوڑنے ہیں شفا اس کو منگنے ہیں. یہ بڑا عجیب آدمی تک ہے جڑا آنا میں فون اتے پھوک مارنا تے او بڑے جناب اے جے لوگاں ویکھو نا کہ جڑی نمائش دی پھوک مار دین دسنے واسطے کہ اساں انج کیتا ہے ادھروں اللہ کرنا ہی ہوئے او کام نہ تیرا بن منجے کرے مالک کریڈٹ تو دا ملے شرم تینوں آنی چاہیے. تو کریڈٹ اپنے مالک نو دے مدد آندا عرض تو کر تے پھر لیا قلم اس کیتا میں کچھ نہیں کیا کرم اس کیتا میں کچھ نہیں. اگر تیرے اتنا قرب بھی اللہ نال ہے کہ تو اس مقام پہ میں کیا عرض کریں تو موڑتا نہیں پھر بھی ادب کا مقام ہے اللہ تو کی نکل گئی آ گئی میں کہنا نا وہ ایسا کیم رکھی ہوا جتھے رکھی یا ایک کوئی اسرائیل تے نہیں بچ پہ گیا. اچھا میں عرض کر رہا کہ
میں عرض کر رہا کہ ایسے لوگ جو نمائشی یہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی سنت پر عمل کریں، کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر پھونک مارتا ہے، نہ اس پھونکانی آواز آنی ہے تے نہ کوئی پھونک مارنے تکنا ہے تے نہ اے بندہ تک سکنا ہے کہ کسا پھونک ماریس، کڑیاں ماریس یا نڈیاں پھونک ماریس، اتنی خفیہ پھونک مارنا ہے۔ وہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی سنت پر چلتے ہیں اور مخلوق خدا کی پردے میں پردہ در پردہ خدمت کر رہے ہیں، ان کی پھونکوں کا میں قائل ہوں، اور ان کی پھونکوں کا جو منکر ہے اس کا عقل نہیں ہے، وہ فاتر العقل ہے۔ سمجھ آئی؟ فلانے نہیں بڑی بد دعا لگی جی، بد دعا کے لگی ہے، جیڑا مظلوم ہو سی صحیح بدعا اس نہیں لگ سی، جیڑا صحیح مظلوم ہے تے جڑے ایویں آنے جناب فلانے ہیں جی آپ چھوڑا جی بس ہن تباہ ہوئے سی، اس طرح کوئی تباہ نہیں ہونا۔ اگر جادوگری اور ایسی بددعاؤں سے دنیا اگر مرتی تو آج یہ آپ سب لوگ میرے سمیت سب ہم مر چکے ہوتے۔ کیڑا برادری چوئے جی جیڑا تسا نہیں تو میری زندگی چاہنا ہے، ماما چھوڑ کے ماما چھوڑ کے باقی ایک نظر نہیں دیکھ سکتا ہے جی کہ جا دہو اے اٹسی روڑا ہٹے تو میں اگے آواں ہے جی، کوئی پتہ نہیں رہ سکنا تسی نہ میں۔ اے اگر بددعاواں دا اثر ہو گیا، اگر بددعاواں دا اثر ہو گیا تو تسی اج مطلع صاف ہویا زمین تے بندہ نہیں ٹر سکنا آیا۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ نبایت از دعائے زاہدے، نبایت از دعائے زاہدانے خشک ترسیدن۔ خشک نے لفظاں ویکھیو، خشک نہ لفظ، ایک زاہد تر ہونا ہے جڑا اللہ والا ہونا ہے، ایک ہونا ہے زاہد خشک۔ ذرا جی کر ایویں ڈنڈ پائی رکھے، سمجھ آئی؟ ہر بندے کو پرہیز، ایویں اوکھے سوڑے، اے مولوی خشک، کدے انسان دے نیڑے نہیں لگے۔ بند کر دیو موبائل، بند کر دیو، ہن تو میں بولنا پیا۔ اے ہوندے زائدان خشک، انہاں دی بددعا کو لوگ آکھیا نہ ڈرو، کدے سوال نہیں پیدا ہونا کھلو کے سڑکاں وچ چوک وچ بدوائیاں دے تے آنکھ ہور کٹ اور دے بدوائیاں، کچھ نہیں ہونا۔ اس آکھیا اسی دلیل دیتی کہ از شمشیر چوبی ہیچ بوئے خونمی آیت۔ ایک کونی اصلی تلوار، اصلی تلوار جتھے آوے گردن لا کے رکھنی پڑے، اس اپنا بیگانہ نہیں تکیا، اور جتھے چلے کم کر جاندی ہے۔ تے ایک ہوندی ہے لکڑی دی بنی تلوار جس دی شکل بالکل لکڑی والی ہوئے، پوری شکل شباہت داری لکڑی تلوار بنی ہوئے پوری لکڑی دی، اس پہ مارو نہ لکڑی بھی تار ہے نہ اس کپڑے نہ وہ تلوار ہے۔ اس واسطے بددعا واسطے بھی منہ چاہیے، اگر دعا کے لیے چاہیے منہ تو بددعا کے لیے بھی منہ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تے اس قسم کی باتیں یہ ضعف اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان اللہ کی ذات پر، مالک پر بھروسہ چھوڑ دے، ہاں زیادتی نہ کریں کسی انسان کے ساتھ، ظلم نہ کریں، حقوق تلفی نہ کریں، تو اگر وہ فریاد نہیں بھی کرے گا تو اللہ تک اس کی خاموش فریاد پہنچ جائے گی، تو آپ کا میرا کچھ نہیں بچے گا۔ تے اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک شخص ویسے ہی شور مچا رہا ہے تو اس کی بددعاؤں سے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ اپنا معاملہ مالک کے ساتھ سیدھا رکھیں، مالک دیکھ میں نے اس کے ساتھ، تو بہتر جانتا ہے میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تو وہ پھر مالک اس کی بددعاؤں کو بے اثر کر دے گا۔ حضرات
یہ جس طرح ایک باڈی ہے نا، جسم میں نے کہا ہے، تو جس طرح مل ہے یا آپ کی فیکٹری ہے، تو جس طرح اس میں ایک کرنٹ آ جائے تو مشینیں چل پڑتی ہیں، اسی طرح یہ باڈی ہے، اس میں جب تک اس نے امر کا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ویسألونک عن الروح، میرے آقا میرے محبوب یہ پوچھن ٹانے کو روح نہیں دسو بھائی، اے محمد دس تو بڑا اللہ دا رسول بن رہا تے دس روح دی تعریف کے وے، قل الروح من امر ربی، انہاں دس چھوڑ یہ امر رب دا نام ہے، اللہ دے حکم دا تعلق جس ویلے تک جسم انسانی دے نال متصل رہے تے بندہ اٹھتا پھردا ہے چلدا پھردا ہے سب کچھ، جس ویلے اپنے حکم نو واپس لے لے بندہ ختم۔ ٹھیک ہے، تو یہ موت اور حیات کا تصور ہے، اللہ کا حکم جو ہے اس سے انسان زندہ ہے، اور جب یہ تعلق واپس کر لیا جائے تو موت طاری ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک اور بھی چیز ثابت ہوئی کہ آپ لوگ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو ہم علاج کرا رہے ہیں، اس میں جو ہم نے شفا کا جو تصور رکھنا ہے وہ نہ دوائیوں کے ساتھ ہے، نہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے، نہ تشخیص کے ساتھ ہے، نہ طبیب کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا، جس نے دا کو بھی پیدا کیا، جس نے دوا کو بھی پیدا کیا، جس نے طبیب کو بھی پیدا کیا، جس نے تشخیص کو بھی پیدا کیا۔ یہ تصور رہنا چاہیے۔